الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ جو لوگ مہینوں پہلے سے رمضان کی گھڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے تو آج کل عید جیسا سما ہو گیا ہے، اتنے قریب ہو گئے ہیں، وہ اتنے قریب ہیں کہ کل بدھ 29 اور جمعرات کی 30 ایسا لگ رہا ہے کہ کل ہی ہے یا آج ہی ہے۔ یہ ہر ایک کے ذوق اور شوق کی بات ہے، کم سے کم خدا رمضان کے کچھ لمحوں پہلے ہی ہم کو ہدایت، چستی، بیداری اور تیاری کی صحیح توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دنیاوی امور اور کاموں کے اندر تو ہم اس میں بڑے چوکنا رہتے ہیں، بیٹی کی، بیٹے کی یا بہن کی یا بھائی کی شادی کا انتظام ہو، مہینوں پہلے اور کہیں تو برس پہلے انتظام، کاروباری لائن کا مسئلہ ہو تو وہ میلہ آنے کے پہلے مہینوں پہلے خریداری اور اس کا پورا کے پورا بیچنے والے ٹیم کا انتظام، لیکن یہاں یہ غفلت کہ گھڑی آ پہنچتی ہے پھر ہم اس کی شروعات شروع کرتے ہیں غسل اور کپڑوں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ اللہ اس سستی کو اس سستی اور غفلت کو دور کر کے چستی کی، بیداری کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال گزشتہ 2 مجلسوں میں رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں کچھ باتیں بتا دی گئی تھی۔ کل کی مجلس میں وہ 3 باتیں جو حضرت حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی کو چوکنا کر کے کہا تھا، یا موسیٰ یاد رکھو اور جان لو پروردگار کی رحمتوں کا نزول اور برکتوں کا نزول اور خیر کا نزول جب آسمان سے زمین پر ہوتا ہے تو 3 کام تم کر لو، 3 باتوں پر عمل کر لو، 3 عبادتیں کر لو، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے پروردگار جو خیر و برکت نازل ہونے والی ہے اس کے حقدار تم بن جاؤ گے، حصے دار بن جاؤ گے۔
پہلے نمبر کی چیز ان ساعتوں میں، مبارک گھڑیوں میں اور رمضان کی پرنور دن اور رات میں جو بھی عبادتیں کرو، اخلاص اس کے اندر مضبوطی سے پیدا کرو. بغیر اخلاص کے ایک لفظ اللہ بھی ہمارے منہ سے نہ نکلے، اس کی کوشش کرو، اس کی بھیک بھی اللہ سے مانگو. یہ پہلے نمبر کی بات ہے، اخلاص کا سرمایہ. دوسرے نمبر کی بات ذرا کڑوی ہے، جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اس میں عوام تو عوام، خواص بھی اس مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں. اور وہ بات حضرت حذیفہ نے اپنے ساتھی موسیٰ سے یہ کہی کہ جان لو، اگر ہو سکے تو اس طرح ان اوقات کو گزارو، ان گھڑیوں کو گزارو، ان رمضان کو گزارو، جو چیز تم کو پسند ہو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. کتنی بڑی بات ہے یہ، ذرا غور کر کے دیکھ لیجئے. کون انسان ایسا ہے جو اپنی تعریف کا متلاشی نہیں ہے، متمنی نہیں ہے، جو یہ نہیں چاہتا کہ میری تعریف ہو، میرا احترام ہو، میری عزت ہو، میں بلند رہوں، میں بہتر رہوں. جب ایسا چاہتے ہو تو تم دوسروں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے کنبے قبیلی کے لیے، سارے ایمان والے بندے اور بندیوں کے لیے تم بھی بھلا چاہو، تم بھی ان کی عزت کرو، تم بھی ان کا احترام کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری برائی نہ کی جائے، تمہاری پیٹھ پیچھے غیبت نہ کی جائے، تم پر بہتان نہ باندھا جائے، تمہاری بے عزتی نہ ہو، تم ذلیل نہ ہو، تمہارا مذاق نہ کیا جائے، تمہارا تمسخر نہ کیا جائے، تمہاری عزت، تمہارا مال نہ لوٹا جائے، تو یہ چیز تم اوروں کے لیے بھی پسند کرو نا، کہ ان کی بھی عزت، ان کی بھی برائی، ان پر بھی بہتان، ان کا بھی کوئی ناحق مال کا لوٹنا، حق پامال کرنا، یہ ہرگز تم مت کرو. جب تم کسی اور کا ایسا کرنے سے رک جاؤ گے تو خدا دوسروں کے دلوں میں پیدا کرے گا کہ تمہارا بھی نہ لوٹے. کتنی بڑی بات ہے کہ تفصیل سے بتا دیا جائے تو گھنٹوں اسی میں گزر جائیں گے. حضرت حذیفہ نے قیمتی بات بتا دی. یہ جنت کے ضمانت کی چیز ہے. میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کر 3 روز تک صحابہ کو بول رہے تھے، میں جنتی تم کو بتاتا ہوں. ایک آدمی آتا تھا، اس کے داڑھی سے قطرے ٹپکتے تھے وضو کے پانی کے، انگلی کے اشارے سے کہتے تھے یہ جنتی ہے. ایک صحابی چپکے سے گھر چلے گئے، کہنے لگے میں پردیسی ہوں، مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں. کہا خوشی سے رہو. 3 روز کے بعد کہنے لگے میں پردیسی نہیں، میں مدینہ کا ہوں. آقا نے آپ کو بشارت سنائی 3 دن تک جنتی. ایسی کون سی خاص عبادت میں دیکھنے کے لیے آیا؟ وہی نماز، وہی ذکر، وہی قرآن. کہنے لگے یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، میں صبح کرتا ہوں ایسی حال میں اور رات تک اسی حال میں رہتا ہوں اور بستر پر جاتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی مومن بندے اور بندی کے لیے برائی نہیں رہتی.
میں ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، یہی ایک میرے پاس عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے بہت بڑی۔ فرمایا اپنے لیے وہی پسند کرو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تیسرے نمبر پر میں جاتا ہوں، یہ بھی بڑی کڑوی گولی ہے۔ فرمایا اللہ نے جس مال و دولت سے تم کو نوازا ہے، تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، تمہارے گھر میں ہے، تجوری میں ہے، پیٹی میں ہے، تمہارے جیب میں موجود جو مال ہے، اس مال کو اس مبارک مہینے کے اندر لٹاؤ، خیرات کرو، صدقہ کرو، واجب ہوتا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرو، تمہارا مال کسی اور کے کام آ جائے، کسی کے لقمے میں کام آ جائے، کپڑے میں کام آ جائے، دوا میں کام آ جائے، مشکل میں کام آ جائے۔ لٹاؤ اپنے مال کو، اٹھا کر دیکھو اپنے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے رمضان میں آپ اتنی خیرات کرتے تھے کہ ہوا سے بھی زیادہ تیز آپ خیرات کرنے کے اندر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ادھر مال آیا، ادھر خیرات کر دیا، ختم ہو گیا، ادھر مال آیا، ادھر خیرات کر دیا۔ ایسا نہیں کل جمعہ سے یا پرسوں اچھی ساعت ہے یا بہت لوگ آنے والے ہیں یا وہ گھڑی ٹھیک ہے، نہیں، ساری گھڑیاں مبارک اور محمود ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ آج آ گیا، قصہ ختم کرو، کل ہمارے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تین باتیں حضرت حذیفہ نے حضرت موسیٰ سے کہی، کتنی قیمتی بات ہے۔ پہلا نمبر اخلاص پیدا کرو، دوسرا نمبر دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور تیسرا نمبر اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے گھروں پر، اللہ کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرو۔ ایک آخری بات بول کر کے حدیث مبارکہ کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور اور معروف صحابی ہیں، نبی کے چہیتے اور عزیز ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، یا ابن مسعود یہ بتاؤ رمضان کا مہینہ آنے کے پہلے آپ کون سی تیاری کرتے تھے، استقبال کیسا کرتے تھے؟ ابن مسعود نے کتنی قیمتی اور پاورفل بات بتا دی۔ کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، میرے عزیز بھائی، سن لو، ہمارے صحابہ کے اندر عام مزاج تھا، یہ طبیعت تھی، رمضان کا چاند دیکھنے کے پہلے اپنے دلوں کو کینہ سے، حسد سے، بغض سے، کپٹ سے، برائی سے پاک کیا کرتے تھے۔ کسی بھی قسم کی برائی دل میں موجود نہ ہو، کسی کے لیے بھی کینہ موجود نہ ہو، کسی کے لیے بھی حسد موجود نہ ہو۔ اگر یہ ہے تو پھر رمضان کا ہے کا؟ ارے رمضان پورا کیا ہم نے اور ثواب ان کو مل جائے گا، ہم تو خالی کے خالی رہ جائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عام صحابہ میں یہ معمول تھا، پاک ہونے کے بعد رمضان کا چاند دیکھتے تھے، اس کے بعد اللہ میں، عبادتوں میں، روزے میں، راتوں کو تراویحوں میں، اور دن میں قرآن کی تلاوت اور اپنی روٹی روزی کے اندر ہم لگے رہتے تھے۔ اس طریقے سے ہم رمضان کی تیاری اور اس کا استقبال کرتے تھے۔ پروردگار عالم سے میں دعا کرتا ہوں ان تین باتوں پر، اور یہ سب سے اہم بات جو ابن مسعود نے بتا دی،
ان کے چوٹیوں کے صدقے میں خدا ہم تماموں کو بھی، بولنے والوں کو، سننے والوں کو، آج یا کل سننے والوں کو، اس رمضان کے چاند کے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی، کینہ سے پاک کرنے کی، حسد سے پاک کرنے کی، بغض سے پاک کرنے کی، حقوق کی پامالی سے پاک کرنے کی، کسی کو اذیت دینے کی، ارادے اور خیالات سے پاک کرنے کی خدا ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، گھڑیاں اس کی مبارک ہیں، اس کو اسی طریقے سے ادا کرو۔ دل میں خلیش موجود ہے، خرابی موجود ہے، برائی کی نحوست موجود ہے، یہ تمہارے ضمیر کے اندر رمضان اور رمضان کے نیکیاں نہیں ٹھہر سکتی، نہیں سمو سکتی۔ اس لیے اللہ نے جو موقع دیا ہے، یہ 2-3 روز موجود ہیں۔ آج 27 شعبان ہے، کل منگل 28 ہے اور بدھ کو 29 ہے۔ 29 کا چاند دیکھ لیجئے، اگر نظر آ جائے، چھپ جائے آسمانوں اوپر تو خوشی خوشی ہے، چھپ جائے تو پھر 30 تاریخ جو جمعرات آئے گی انشاءاللہ، اس کے بعد جمعہ کی عید بھی اور رمضان کے پہلے وقت کی اور روزے کی بھی عید ہو جائے گی۔ پروردگار عالم صحیح اصول اور شریعت اور سنت کے ساتھ ہم کو پاک ہو کر اللہ ہی اپنے فضل سے پاک ہونے کی بھی توفیق دے، ہمت کی بھی توفیق دے، رمضان کو اس کی مرضی پر گزارنے کی ہم تماموں کو خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔